رات کو جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے تو فوراً یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو بھی مانگیں گے وہ ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ ہر چیز کے لیے امید اسی سے لگانی چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے بندوں کو مانگنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی کریم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اگر دنیا کا دستور دیکھا جائے تو کسی سے ایک بار یا 2 بار مانگو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے جس کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ سب کا داتا ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ پیارے دوستو، ویسے تو دعا کی قبولیت کے لیے بہت سے اوقات اور بہت سے طریقے ہیں، لیکن آج جو آپ کو طریقہ بتاتے ہیں یہ طریقہ نہایت ہی آسان ہے اور اس کی تصدیق حدیث شریف میں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں یہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ دعا کون سی ہے اور یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو نہایت اہم ہونے والی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، کون ایسا شخص ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو؟ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی دعا قبول ہو، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کیا کرنا چاہیے یہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے اس کو تلاش کریں اور جن مقامات میں دعا قبول ہوتی ہے ان کو ڈھونڈیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، لیکن ہم دعا بھی ایسے طریقے سے مانگتے ہیں کہ اس کو دعا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ جب کوئی مجبور اور پریشان ہوتا ہے تو اس کے مانگنے میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس کا لہجہ مؤدبانہ اور فقیرانہ ہوتا ہے، لیکن جس انداز میں ہم دعا کرتے ہیں وہ ہم کو بھی پتہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعا عاجزی اور فقیر بن کے مانگیں تاکہ ہماری دعا قبول ہو۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو دعا کی قبولیت کے اوقات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے آپ کو وہ دعائیں بتائیں گے جن کو رات کو پڑھ لیا جائے تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا کون سی ہے اور کس وقت پر پڑھنی ہے، اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملاحظہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کو جب بھی آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی یہ کلمات پڑھیں، یعنی کہ رات کو جو شخص بیدار ہو جائے وہ یہ کلمات پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہیت ہے اور اسی کی حمد و ثنا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے اور اللہ پاک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ طاقت اور بدلنا صرف اللہ کے پاس ہے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی جائے تو یہ نماز مقبول ہوتی ہے۔ روایت صحیح بخاری۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس بات کی 100% گارنٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ سچ ہوتی ہے۔ ان کلمات کے بعد دعا کے قبول ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں، اسی لیے اس دعا کو یاد کر لیں اور آنکھ کھلنے پر اللہ سے اپنی حاجات طلب کریں۔ انشاءاللہ جو حاجت بھی مانگیں گے وہ ضرور قبول ہوگی، جو بھی دعا مانگیں گے وہ ضرور پوری ہوگی۔ بس یاد رکھیں کہ دعا صرف جائز حاجات کے لیے ہو، اگر ناجائز حاجات کے لیے مانگیں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ پیارے دوستو، بہت ہی سادہ عمل ہے، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں تک ہمارے ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا پڑھتے تھے، لیکن پہلے آپ کو دعا کی قبولیت کے بارے میں چند خاص اوقات بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔
حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم کیا دعائیں کریں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے، اسی لیے سجدے میں دعائیں کثرت سے کیا کرو۔ حضرت ساحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسرا بارش کے وقت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موقف ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام کے پیچھے آمین کہنے سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت اور فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوستوں یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ انسان اللہ کے قریب جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے وہ کسی اور حالت میں نہیں ہوتا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی دعا مانگیں تو سجدے کی حالت میں مانگیں۔ نوافل نماز میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے، اسی طرح رات کے پہر مانگی جانے والی دعائیں قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی حاجت پوری کر دوں، اس کو عطا کر دوں۔ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی بندوں کو حکم دیتا ہے کہ مانگو میں تم کو عطا کروں گا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ رات کے پچھلے پہر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اپنی نیند کی قربانی دی جائے، اسی لیے جتنی بھی آپ کو توفیق ہو نماز تہجد ادا کریں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ دوستو یاد رکھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نماز کے پابند نہیں تو آپ کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو آئیے اس کے متعلق آپ کو کچھ روایات بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہونے کے بعد مزید کیا کلمات پڑھتے تھے۔ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو یہ کافی دیر تک پڑھتے، سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، سبحان ربی و بحمدہ، پاک ہے میرا رب اپنی حمد اور ثنا کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے وقت یہ دعا لازمی پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ الواجد القہار رب السماوات والارض وما بینہما عزیز الغفار، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو سب پر غالب ہے، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو سب کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، وہی زبردست اور معاف کرنے والا ہے۔ دوستو یہ ہے ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل عالیان اسلامک اویئرنیس کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیو مل سکیں۔